یہ کیونکہ پارک ویو کے نام پہ بیچا گیا تھا، اور پارک ویو کا جو مالک ہے اس کے نام کا آپ کو پتا ہے، اس کا نام علیم خان ہے۔ اس نے لوگوں کے اربوں روپے ادھر بھی اکٹھے کیے، اکٹھے کرنے کے بعد لوگوں کو ان کے پرسانے حال پہ چھوڑا اور نکل گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف یہاں پہ نہیں رکا، لاہور میں مختلف جگہوں پر اس کے قبضے ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑے بڑے جہازوں میں غریب آدمی کو متاثر کرنے کے لیے پھرتے ہیں، ان کے اپنے معاملات اس طرح کے۔ انہوں نے تو ایسا بھی کیا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، انہیں کوئی زمین چاہیے تھی، خواجہ سعد رفیق صاحب میری بات کی ضرور تصدیق کریں گے، علیم خان صاحب اور ان کے بہنوئی نے ان کو زمین بیچی۔ یہ ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بغیر ثبوت کے بات نہیں کروں گا۔ زمین بیچی اور خواجہ سعد رفیق صاحب کے پاس یہ کیس آیا، کیونکہ پیراگن کے پاس تھا، تو انہوں نے آ کے کہا جناب آپ نے زمین خریدی ہے؟ انہوں نے کہا خریدی ہے۔ انہوں نے کہا جناب جن سے خریدی ہے ان کو مرے ہوئے اتنا سال ہو گیا، یہ سارے انگوٹھے جعلی ہیں جو علیم خان نے اور اس کے بہنوئی نے لگوا کے دیے۔ یعنی کہ ان کی دولت کی جو ہوس ہے وہ کم نہیں ہونی، وہ آگے کی طرف جانی ہے۔ اور پھر جس طرح سے انہوں نے پیسے لینے تھے وہ لے لیے۔ خیر، تگڑا آدمی پھر تگڑے سے لے ہی لیتا ہے جو اس سے سوا سیر ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ریور ایج کی طرف۔ ٹوٹل زمین ایل ڈی اے کا سٹاف یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، میں نے پیچھے بھی آپ سے بیان کیا کہ یہ 765 کنال کے اوپر سوسائٹی اپروو ہوئی تھی 2006 کے اندر۔ 2010 میں اس نے لے لی علیم خان نے۔ اب اس نے کیا کیا وہ کارنامے میں گنوا دوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جو کارنامے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں۔ پہلا کارنامہ، مین روڈ کے اوپر جب آپ ریور ایج کے اندر داخل ہوتے ہیں، جو اپرووڈ پلان ہے، اور اپرووڈ پلان بھی میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی۔ یہ اپرووڈ پلان ہے ایل ڈی اے کا 2006 کا، یہ اپرووڈ پلان۔ وہ پیچھے ایل ڈی اے کے بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سٹاف بھی بیٹھے۔ اس کی مین روڈ کے اوپر کنال کے 20 پلاٹ ہیں جب آپ داخل ہوتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ، کبھی آپ گئے ہوں تو۔ موصوف نے کیا کیا کہ ان پلاٹوں میں سے لوگوں کا ایک کنال 20 مرلے پر ہوتا ہے، اس پلان کو امینڈ کیا، اس میں سے 2 مرلے نکالے اور 2.5 کنال کے اوپر اپنے ابا جی کے نام پہ مسجد بنا دی۔ لوگوں کی زمین ماسٹر پلان ایل ڈی اے نے منظور کیا اور امینڈ کر کے جس کی 1 کنال تھی اس کو 18 مرلے دے رہے ہیں۔ جا کے سائز لے دیں، میری بات کو چیلنج کر دیں، مجھے کہہ دیں میں ٹھیک بات نہیں کر رہا، نہیں تو موقع پہ چلے چلتے ہیں۔ ابا جی کے نام پہ مسجد بنا دی، اور جو مسجد اور سکول اور سڑکوں کی جگہ ہوتی ہے وہ ایل ڈی اے کے پاس ہوتی ہے، اس کی رجسٹری ایل ڈی اے کے پاس کرتے ہیں، آپ سارے رپورٹرز کو پتہ۔ مسجد اور سکول کی جگہ پر کمرشل پلاٹ بنا دیے۔ میں نہیں کہہ رہا، موقع کہہ رہا، کی جگہ جہاں پہ مسجد ہونی چاہیے تھی وہاں پہ کمرشل پلاٹ کاٹ دیے، جہاں پہ سکول ہونا چاہیے تھا نقشے کے اندر، جو کہ ہے نقشے کے اندر، اس نقشے کے اندر جہاں پہ مسجد ہے، جہاں پہ سکول ہے، انہوں نے کمرشل پلاٹ کاٹ دیے اور لوگوں کی زمین کم کر کے ابا جی کے نام پہ وہاں پہ مسجد بنا دی ثواب کی نیت سے۔ قبرستان کی جگہ تھی 10 کنال 75 مرلے، وہ بھی کمرشل کر کے بیچ گیا۔ اپروو سوسائٹی 765 کنال کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، ریور ایج کی بات کر رہا ہوں۔ پارک ویو کا تو نام ہی نہ لیں، پارک ویو تو ہے نہیں۔ 10 کنال 75 مرلے قبرستان کے اوپر اس نے کمرشل پلاٹ کاٹ کے بیچ دیے قبرستان کی جگہ پہ اوپر۔ اور یہ قبرستان کی زمین ہو، سکول کی ہو، مسجد کی ہو، سڑکیں کی ہو، جو ایک رولز، قاعدہ، قانون، ضابطہ، اس کے مطابق یہ ایل ڈی اے اس کے پاس ہوتی ہیں۔ آگے چلیں۔ اب اس نے استادی کیا کی، ادھر تھا ایک کرسچنوں کا قبرستان جو بہت پہلے سے آ رہا تھا، اس قبرستان کو اپنی سوسائٹی کا قبرستان ظاہر کر دیا۔
اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی دیوار کر کے کہا کرسچنوں، انہوں نے رولا ڈالا، شور ڈالا، واہ ویلا کیا، چلی نہیں ان کی، بس نہیں چلا، کسی طریقے سے راضی روزی کر لیا. اسی قبرستان کو اپنی سوسائٹی کا قبرستان کر کے درمیان میں ایک دیوار کر دی اور بتایا کہ جناب یہ قبرستان کی جگہ ہے سوسائٹی کی. بات یہی نہیں ختم ہوتی، آگے بھی چلتی. ایک اس نے سوسائٹی کے اندر، اس نقشے کے اندر جیزمین پارک دکھایا ہوا. جیزمین پارک، لوگ کہتے ہیں نا ہمارا گھر پارک کے سامنے ہو، بچے کھیل لیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس پارک کو بھی اس نے کیا کیا موصوف نے کہ وہاں پر اس کو بھی کمرشل پلاٹ کر کے بیچ دیے پارک کو. یعنی اندازہ کریں کہ یہ سوسائٹی کے کتنے معتبر شخص ہیں، کر کیا رہے ہیں کہ اس پارک کو انہوں نے کمرشل پلاٹ کر کے بیچ دیے. آگے چلتے ہیں. اس کے ساتھ ایک چھوٹا پلاٹ تھا، پارک تھا، چھوٹا پارک کچھ فاصلے پر، جو نقشے میں موجود ہے، اس میپ کے اندر موجود ہے، جو اوریجنل میپ. اس کے اوپر ریزیڈینشل پلاٹ کاٹ کے بیچ دیے. یعنی کہ اندھیر نگری چوپٹ راج، جو دل کرے کر لو، جو دل ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات، ابھی ایک رپورٹر صاحب نے بات کی ہے کہ میرا ادھر پلاٹ ہے، ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، سامنے بیٹھے ہیں میرے. کئیوں نے مجھے کہا ہے، کئیوں نے کہا، کسی نے کہا میری سسٹر کا پلاٹ ہے، کسی نے کہا میرا پلاٹ ہے، کسی نے کہا یار میری زندگی کی جمع پونجی یہی ہے اور سانو پلاٹ نہیں ملتا پیا. وہ آپ کی مجبوری، آپ نہیں بولیں گے. چلیں، کلمہ حق کہنے کے لیے کوئی ایک پورے جتھے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک بھی بہت ہوتا ہے. کلمہ حق کہہ لیا تو انشاءاللہ اس کو پورا بھی کروں گا. اگلی بات، جو مارگیج پلاٹ رکھے تھے ان کی تفصیلات بتاتا ہوں میں آپ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مارگیج پلاٹ کیا ہیں. مارگیج پلاٹ وہ ہیں کہ جو کہ انہوں نے اس کی ڈیولپمنٹ مکمل ہونے تک سکول، مسجد، سڑکیں، سیوریج، واٹر سپلائی، گراؤنڈز، اس وقت تک وہ رہن رکھے جاتے ہیں ایل ڈی اے کے پاس. اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی ویب سائٹ کے اوپر بھی. انہوں نے کیا کیا کہ جو ٹوپاز، جو اس کا بلاک تھا اور جس کے پلاٹ نمبر 1 1 9 28 30 43 49 51 53 59 62 64 67 71 75 77 143 146 208 وہ بھی بیچ دی. یہ میرے پاس ریکارڈ. میری بات ٹھیک نہیں ہے، کورٹ ہی چلا جاؤ یا بیٹھ کے بات کر لیں. اگلی بات، وہ بھی غیر قانونی طور پر بیچ دی ہے. ایک اور بڑا کارنامہ انہوں نے کیا، شاہ پور کانجرا کا جو سرکاری رستہ ہے، اس سرکاری رستے کو اپنی سوسائٹی میں شامل کر لیا. سرکاری رستے کو سوسائٹی میں شامل کر لیا اور کیا کیا، لوگوں کو کہا نہیں میں تے سڑک وڈی کرنا پیا، تہاڈے واسطے تسی فکر نہ کرو، میں تے سڑک وڈی کرنا پیا. یہ شاہ پور کانجرا کے آگے جا کر جو اس نقشے کے مطابق انہیں تصویر اور دکھائی اور کیا کہ لیفٹ اور رائٹ اس کے کمرشل پلاٹ، یعنی کہ سرکاری رستے کے لیفٹ اور رائٹ پلاٹ کاٹ دیے اور اس کا کوئی چکر نہیں ہے کہ جناب اس کی کوئی منظوری ہو، کوئی چیز ہو. اگلی بات، ایل ڈی اے نے جو نقشہ منظور کیا اس کے مطابق اس نے اپنا
اسی کے مطابق چیزیں تھی، پلاٹ کے دوسرے معاملات تھے. مسعود نے کیا کیا کہ جو پارکنگ اور سڑک تھی اس کو شامل کر کے اپنا دفتر بنا لیا 2.5 کنال کے اوپر. یعنی کہ سڑک اور پارکنگ نقشے کے مطابق جہاں جہاں جو چیزیں ہوں گی وہ وہیں پر رہیں گی، لیکن مسعود نے یہ کیا کہ اپنا دفتر بنانا تھا 2.5 کنال کے اوپر، تو 2-4 مرلے کے پلاٹ ڈالے، باقی سڑک اور پارکنگ جو کہ نقشے کے مطابق وہ اندر ڈالی اور ڈال کے وہاں پر پورا ایک پلازا بنا لیا. کوئی جواب ہے تو مجھے بتا دو کہ ای او بی آئی کے اندر اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں غریبوں کے، جو ہر مہینے اس کا امپلائر اس کے عوض جمع کرواتا ہے اور وہ ان کے پاس جاتا. اس کو پتا چلا کہ وہاں پر پیسے پڑے ہوئے ہیں. اس نے اس وقت کے چیئرمین جو اس وقت ای او بی آئی کا تھا اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا. گٹھ جوڑ کرنے کے بعد اس نے 712 کے قریب 5 مرلے کے پلاٹ، 100 کے قریب کمرشل پلاٹ، جو ریور ایج ہے، میری بات غور سے سن، جو ریور ایج ہے اس کے پلاٹ دکھائے، اس کے عوض اس نے بیچے، ان کو پیسے لیے. پیسوں کی مالیت جو اس وقت تھی وہ 1 ارب تھی، دیے 2.5 ارب میں. وہ بھی اخبارات میں جو انویسٹیگیٹنگ رپورٹر ہے انہوں نے چھاپا ہوا ہے، وہ میرے پاس سارا کچھ پڑا ہوا. عدالت میں بھی بتایا گیا کہ پلاٹ 1 ارب کے تھے، دیے اس نے 2.5 ارب کے مکمکا کر کے. اور وہ پلاٹ جو تھے، وہ جو پلاٹ تھے وہ دیے ریور ایج سوسائٹی کے، جو کہ 765 کنال منظور تھی. لیکن کیا کہ جو دریا کا اندر والا علاقہ تھا جہاں پر آپ جا ہی نہیں سکتے، زمین ادھر کی دے دی. طریقہ واردات کہ دے دی جا کے زمین کے اندر، وہ دریا کے اندر، اور دکھائے یہ. اور پھر اور اس پہ ایل ڈی اے کی تو منظوری ہے کوئی نہیں. اس کی 765 کنال جو سینیٹر عمار نے بنائی اس کے بغیر کوئی منظوری نہیں ہے. دوست آگے مجھے پوچھ رہے تھے 1 انچ کی منظوری نہ ہے نہ پینڈنگ ہے، کیونکہ وہ 2004 کے ماسٹر پلان کے مطابق وہاں پر کچھ بن ہی نہیں سکتا. اور یہ دریا کے اندر چلا گیا، جو دریا جہاں سیلابی ریلا آتا ہے اس کے اندر چلا گیا. اور اس نے واردات ڈالی ای او بی آئی کے بندے کے ساتھ مل کے، اور کیس عدالت میں چلا گیا اور وہاں پر سٹے ہے. اور اس پیسے سے اس نے گلبرگ کے اندر اور اسلام آباد کے اندر زمینیں خریدی. غریبوں کے پیسے وہ وہیں کے وہیں، اور عدالت سے تگڑا وکیل کر کے سٹے لے لیا، اور سٹے میں پڑا ہوا معاملہ. آگے جا کے میں کچھ گزارشات کروں گا اپنے اداروں سے ایز اے سٹیزن آف پاکستان. اب وہ اس وقت کے آج سے 13-14 سال پہلے کے پیسے اربوں روپے اور آج کے لحاظ سے کتنے بنتے ہیں یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. آگے آ جاتے ہیں. پاکستانی کرکٹ ٹیم سے میری ریکویسٹ ہے، اور چیئرمین پی سی سی میں میری ریکویسٹ ہے، ہم نے لیٹر ان کو لکھا ہے. یہ نجائز سوسائٹی جس کا نام کہیں نہیں ہے، یہ کھلاڑیوں کی شرٹوں پہ لگا کے پوری دنیا کے اندر بدنامی دے رہا ہے. اور اوورسیز پاکستانی اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد وہ پلاٹ خریدتے ہیں، اور بےچارے پلاٹ پیسے ہی دیتے ہیں، اس کے بعد پلاٹ کہیں ہے ہی نہیں. اور آج کل اس نے کیا کہ ہمارے ایک کوچ ہیں، بڑے ہی آنریبل، بڑے ہی نیک انسان ہے، بہت ہی اچھے انسان ہے، پاکستانی ٹیم میں کوچ رہے ہیں. ان کو ڈی ایچ اے میں اپنا دفتر دیا، اس بیچارے کو نہیں پتا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ، کیونکہ ان پہ تو لوگ اعتماد کرتے ہیں نا، ان کو آگے رکھا ہے اور اس کے ذریعے اپنے پلاٹ بیچ رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر بیچتا جا رہا ہے. 15-20 ہزار سے زیادہ پلاٹ بیچ چکا ہے یہ، زیادہ. ویسے تو سوسائٹی ساری انلیگل ہے سوائے 765 کنال کے، ان کو آگے لگایا ہوا ہے. تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کے کسی فنکشن پہ مت جائیں، یہ بدنامی کا باعث ہے آپ کے لیے.
لوگوں نے آپ سے پوچھنا ہے کل کو کہ ہم نے آپ کو دیکھ کے پلاٹ لیا تھا تو ہم کدھر جائیں گے اب. اگلا ایک خوفناک سکینڈل اسی کا. اس کا کوئی گھر، کوئی گاڑی، کوئی دفتر، کوئی مکان، کوئی فارم ہاؤس ایسا نہیں ہے جو بینک پلج نہیں ہے. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جنہ کہ تسی پیسہ اکٹھا کر سکتے ہو اُنہ کر لو، باہر بھیج دیو، بعد چ بینک ڈیفالٹ ہوئے تو آپ باہر نکل جاؤ. اور جنہوں نے پلاٹ ہے وہ یہاں پہ مانگتے پھریں گے. اور جو ریور ایج ہے نا، جو میں اگلی بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں، یہ خوفناک ہے. جو ریور ایج سوسائٹی بنی ہے، جتنے بھی یہاں پر دوست جنہوں نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں ان کو ایک فارم ملا ہوا ہے. ایم آئی رائٹ جی؟ فارم کے اوپر ہے، زمین آپ کے نام نہیں ہے. الاٹمنٹ لیٹر، وہ زمین اس کی کمپنی کے نام ہے. اس زمین کو رہن رکھ کے بینک کے پاس 20-25 ارب روپیہ لے گئے ہوئے ہیں. آپ کا تو نہ آپ کا مکان ہے، مکان آپ کی اینٹیں اوپر پڑی ہیں. زمین جو ہے وہ کمپنی کے نام ہے اس کی، اور جو مکان ہے وہ بیچارہ کاغذ پہ فارم پہ لے کے پھر رہا ہے. اور 20-25 ارب روپیہ وہ لے گئے ہیں. سلک بینک ہے، ایچ بی ایل ہے، بینک الفلا ہے. ابھی تازہ انہوں نے اپنے سی او کے نام پہ ایچ بی ایل سے 6 سے 7 ارب روپیہ لیا. اسٹیٹ بینک کو پاکستان کو چاہیے کہ معاملے کو دیکھے، ای او بی آئی کے معاملے کو بھی دیکھیں. ان کی تو نیشنلٹی تقریباً باہر کی ہو گئی ہے، انہوں نے باہر نکل جانا ہے. میں یہ باتیں سیریس کر رہا ہوں، آج میں کر رہا ہوں، کل آپ خود اس کو تصدیق کریں گے کہ میں نے بات ٹھیک کی ہے. میں نے کچھ گزارشات بھی کرنی ہیں اور کچھ چیزیں اور بھی بتا دوں میں آپ کو. اس کے علاوہ بھی یہ ای او بی آئی کے جو ٹوٹل اس میں ویلیو ہے وہ تقریباً کوئی جو ٹوٹل گھپلا ہوا سکینڈل ہوا وہ یہاں پر میرے پاس کوئی آیا 34 ارب روپے کا، اس سے بھی زیادہ کا ہے. اور یہ رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کے اندر ہے کہ 1 بلین کی زمین 2.5 بلین میں بیچی ہے اور اس کے اوپر بھی سٹے ہے. یہ ہے، یہ دیکھ لیں آپ. کوئی نہیں پوچھ رہا. آپ ایک کام کریں، سب کے پاس سمارٹ فون ہے، گوگل پہ جائیں، وہاں پہ میسج کریں. آپ کو اس میسج کے ذریعے گوگل پہ جو وائس میسج کرتے ساری ڈیٹیل آ جائے گی. آپ نام لکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، ساری ڈیٹیل پڑی. اسلام آباد کا کیس اگلی پریس کانفرنس میں بتاؤں گا کہ اسلام آباد میں کیا کیا ہے، وہ بتاؤں گا. کچھ اور چیزیں میں آپ کو بتا دوں. یہ ایف آئی آر کی ڈیٹیل ہے. پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی پارک ویو ایئرپورٹ والی، یہ ریور ایج والی ہے، اور یہ 6 ایف آئی آر ہیں اس کے اوپر، اس کی سوسائٹی کے اوپر. وہاں پہ اقدام قتل کے تھے، یہاں پہ قبضے کے ہیں. یہ 6 ایف آئی آر ہے. ایف آئی آر پڑھ دوں. 83/2013 تھانہ چونگ، 2175/2019 31/8/2019 تھانہ چونگ، 3844/2021 تھانہ چونگ، 4034/2021 تھانہ چونگ، 4133/2021 تھانہ چونگ، مقدمہ نمبر 1055/2013 تھانہ چونگ. یہ ڈیٹیل ہے میرے پاس. یہ شرفا ہے ہماری سوسائٹی کے. لوگوں کی زمینوں کے اوپر مسجد بنا کے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بڑا نیک کام کیا. کوئی خیراتی ادارہ بنا کے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے خیراتی ادارہ بنا دیا ہے، وہ سارے گناہ بخشے جان گے. یہ ہے.
اب میری چند گزارشات ہیں اپنے اداروں سے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہ جن زمینوں کے اوپر اس نے قرضے لیے ہیں بار بار ایک ہی زمین کے اوپر, اس کو چیک کریں. گورنر اسٹیٹ بینک سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو چیک کریں. آنریبل سپریم کورٹ سے میری التجا ہے, درخواست ہے, ایز اے پاکستانی بھی اور کیبنٹ ممبر کے طور پر بھی پنجاب کے, کہ EOBI کا کیس فوری طور پر سنا جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے. ریکویسٹ ہے, ہمبل ریکویسٹ ہے, ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے, کیونکہ یہ یتیموں, بیواؤں, مسکینوں, مزدوروں کا پیسہ ہے. یہ کسی تکڑے آدمی کا پیسہ نہیں ہے اور ہم ادارے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان میری درخواست پہ ضرور غور کریں گے اور اس کیس کو پرائیورٹی بیس پہ سنیں گے. وہاں پر 1 انچ زمین نہیں ہے, جو دی تھی بیچ دی ہے, اس کو ضرور دیکھا جائے. میری ہائی کورٹ سے گزارش ہے, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے گزارش ہے, مؤدبانہ گزارش ہے, ایز اے سٹیزن آف پاکستان گزارش ہے کہ پلیز اس کیس کو جلدی سنا جائے. جو LDA ورسز ریور ایج ہے, جس کے اوپر اس نے سٹے لے کے ساری ڈیولپمنٹ کی ہیں, میری ریکویسٹ ہے اس کو سنا جائے, ہمدردانہ غور کیا جائے کہ غریب آدمیوں کا یہ 100 ارب 150 200 ارب روپے کا مسئلہ ہے, 200 ارب روپے کا مسئلہ ہے. پلیز اس کو سنا جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے پرائورٹی بیس کے اوپر. کسی آفیسر نے کیا ہے تو اس کو لٹکا دیا جائے چوک میں. اگر انہوں نے ناجائز کیا ہے تو پھر انصاف کیا جائے. میں اپنے ادارے LDA کو تحفظ نہیں دے رہا, کسی آفیسر نے کیا ہے تو اس کو لٹکا دیا جائے. اگر انہوں نے کیا تو پھر انصاف کیا جائے. ایک اور میری ریکویسٹ ہے, نیب نے ان کو ایک نوٹس بھیجا تھا 2018 میں. میری گزارش ہے آپ سے, یہ نوٹس ہے, گزارش کہ آپ نے نوٹس بھیجا, اس نوٹس کا کیا ہوا؟ پارک ویو کے حوالے. پارک ویو ہے نہیں, ریور ایج ہے. میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے, DG صاحب سے, چیئرمین نیب سے, پلیز اس معاملے کو دیکھیں. یہاں پر لوگ بچارے ان مافیا کے خلاف ڈرتے مارے نہیں بولتے ہیں, جو بولتے ہیں ان کو مائنس کرتے ہیں. یہ جب بھی دنیا کے اندر کوئی بندہ کسی غلط کام کے خلاف کھڑا ہوا ہے تو اس کو مائنس کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ طاقتور ہیں, یہ مائنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات ہے کوئی بولتا نہیں ہے, اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو مائنس کرتے ہیں, اس پہ گند پھینکتے ہیں. میری آپ سے ان تمام اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ اسپیشلی پنجاب کی 12 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ مہربانی کریں اور ان معاملات کو دیکھیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو. لیکن جب سب کچھ یہ ہو رہا تھا تو تب ادارے نے کیوں نہیں روکا اس وقت؟ آپ کے پاس مجھے چارج اس وقت نہیں تھا, کسی اور کے پاس تھا. اور دوسری بات, جب یہ سارا کچھ زمینوں کا یہ کام کر رہے تھے, موصول جن کا نام آپ نے لیا, اس وقت جو تھے وہ آپ کی جماعت کے بڑے کرتا دھرتا تھے. تو اس وقت آپ کی جماعت کے اندر کیوں نہیں ایکشن لیا گیا, تب روکنے کے لیے کیوں نہیں انتظامات کیے گئے؟ 2 پارٹ ہیں آپ کے سوال کے. پہلا پارٹ یہ ہے کہ LDA نے کیا کیا. LDA نے ادھر اپنا ڈائریکٹر بھیجا, انہوں نے اس کو مارا, وہ ملک سے باہر بھاگ گیا اور کورٹ سے جا کے سٹے لے آئے. سٹے کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک اینٹ نہ آپ لگائیں گے نہ دوسرا کچھ کرے گا. انہوں نے سٹے کے باوجود وہاں پر زمینوں کے اوپر ہل چلا کے لوگوں کے ساتھ بدماشیاں کر کے سرکاری زمینیں اپنے آپ میں ڈال کے, اریگیشن کی زمین ڈالی, سرکار کی زمین ڈالی, فارسٹ کی زمین ڈالی, کرسچنوں کے قبرستان کی زمین ڈالی اور سوسائٹی بنا دی. اور سٹے کے دوران کی ہے. انکوائری ہونی چاہیے کہ کیا سٹے کے دوران کام ہو سکتا ہے.
گوگل میپ کے ذریعے آپ کو آج کی خبر ہو آج سے 5 سال پہلے کی 10 سال پہلے کی تصویریں مل جاتی ہیں. اگر میں الزام لگا رہا ہوں مجھے کورٹ میں لے جاؤ. اگر اسٹیج جس ڈیٹ کو ملا ہے اس ڈیٹ کے بعد اگر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس نے توہین عدالت کی ہے, تو عدالت توہین عدالت اس کو دیکھیں سنیں. جب مسعوب ہمارے پاس تھے ہمیں یقین دلاتے تھے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے,